السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف دیش کے حالات سے تو بخوبی آپ لوگ واقف ہیں. ڈیلی ایک نئی سننے کو مل رہی ہے، ڈیلی ایک نئی سننے کو مل رہی ہے. ایسا ہو گیا کہ جو ہے سو صبح ہو رہی، پہلے کیا تھا، صبح ہوتے ہی ایک نیا قانون لاگو کرتا ہے انہیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، یہ سنتے تھے. یعنی یہ سمجھتے تھے، یہ سوچتے تھے، یہ سننے کو آتا تھا. اب کیا ہو گیا کہ ڈیلی ایک نئی بات جو ہے سو بیرونی ممالک سے ہو یا دیش کے کوٹوں سے ہو، عدلیہ سے، ایک ہی سننے کو آ رہا ہے. یہ ہو گیا، ان کے اوپر پابندی ہو گئی، اس کا اریسٹ وارنٹ جاری ہو گیا، یہ ہو رہا بہت کچھ. لیکن جو ہے سو ابھی تک نہ گرفتاری کی گئی، نہ کو اریسٹ کیا گیا، نہ تو جو ہے سو اس کو ابھی تک مستلوں میں کسا گیا. ایک اس مسل میں بھی کسے تو بسے بولے تو وہ بھی نہیں کس رہے. معلوم کدھر سے بھی لین دو یعنی وہ بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی برداشت کریں گے بولے تو نہیں پکڑ جاری کہتے انہیں بھائی. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، جس طریقے سے امریکہ نے جو کل وائٹ ہاؤس میں جس پابندیاں عائد کرنے کی بات کی اور جو سوالات کیے ہمارے دیش کے اوپر کہ جو تمہارے اوپر یہ چیز جو جی سی سی اور او آئی سی نے کی ہے ازامری ہوئی. بہرحال ویڈیو شروع کرتے ازاں کا ٹائم ہو گیا. ازاں ہوئی ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز سننے کو ملی. پورے شیطانہ بھاگ گئے ہوں گے معلوم، پورے ملعونہ غائب ہو گئے ہوں گے معلوم، پورے ابلیساں صاف ہو گئے ہوں گے معلوم. یہ ایسی چیز ہے ہمارے پاس 5 ٹائم جو اذان دی جاتی ہے، جو پاک نامے جو پکارے جاتے ہیں الحمدللہ، اور جو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، نماز پڑھنے آؤ، نماز پڑھنے آؤ، نماز پڑھنے آؤ. یعنی اس پہ اگرچہ ہم عمل کریں، ہم سارے مسلمان اپنے کھیلوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اذان ہوتے ہی نماز کے لیے مسجد کی طرف جائیں، تو یقین مانو جو دنیں ہم دیکھ رہے ہیں آج، یہ کٹلوں کی کبھی ہمت نہیں ہوتی. یہ ہمارے خود کے غلطیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم ہمارے اللہ رب العزت کو، ہمارے رب کو، ہمارے آقا کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں. اگرچہ ان کو ہم منا لیے تو یقین مانیے خدا کی قسم ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ بتا دوں میں، ان کے بغیر اجازت کے، بغیر ان کے احکام کے درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے. لیکن آج ہمارے پاس جو غلطیاں کر رہے ہیں، غلطیوں کی سزا سارے مسلمان کو بھگتنا پڑ رہا. بہرکیف امریکہ نے جس طریقے سے کھنچاؤ کیا کل، دھتکار لگائی، آج اس کے اوپر کارروائی بھی کی اور ایک سوال کیا اس نے ہمارے پس منتری کو اور یہاں کی کیبنٹ کو کہ
جس طریقے سے OIC ہو یا GCC کے ممالک ہو یا تمام مسلم ممالک ہو یا غیر اپنے فرانس ہے، ایسے کچھ پابندیاں عائد کیے گئے. اگر ہمارے لوگ بھی ہماری کنٹری کے اندر بھی اگر سے کچھ پابندیاں عائد کیے گئے تو کیسا رہے گا، یہ کہنا تھا امریکہ کا یہ کہنا تھا آج. تو یہ سوال کیا انہوں نے اور بولا کہ جو چیز کی جا رہی ہے تمہارے اوپر بالکل صحیح کی جا رہی ہے، یہ 3 سال پہلے ہونا تھا لیکن بہت دیر سے ہوا، لیکن ہم ACC اور OIC کے ہم ساتھ ہیں، اور جو ممالک تمہارے اوپر پابندی عائد کرے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ستائش کرتے ہیں کہ تم ایک جو غیر ضروری طور پر جو مسلمان کو اور جو اسلام کو ایک مسلمانوں کو جو نظر سے دیکھے تھے، جو تم لوگ کی جو چل رہی تھی ہندوتوا بنانے کی، ہندو راشٹر بنانے کی، یہ چیز تمہاری اب چلنے والی نہیں ہے، نہ تو چلنے دیں گے. یہ کہنا تھا امریکہ کا. ہم یہ چیز کے تمہارے خلاف ہے، اگر ضرورت پڑی اگرچہ تو ہم اور کچھ ایکشن بھی تمہارے اوپر لے سکتے، یہ کہنا تھا امریکہ کا. یہ لوگ اتنی چاپلوسی کرے، اتنی جی حضوری کرے، اتنی دلالی کرے، اتنی بھڑوا گیری کرے، حاصل کیا ہوا ان کو؟ حاصل کچھ نہیں ہوا. موز کے چھلکے کے ویسا نکالا اور پھینک دیا امریکہ. معلوم موز کے چھلکے کے ویسا ان کی یہ اوقات تھی. اب یہ امریکہ نے تو کہہ دیا ہے لیکن رجب طیب اردگان تو 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ دیے ہیں کھلے الفاظوں میں. حالانکہ ان کا میں آپ لوگوں کو ایک بتا دوں، سعودیہ کے ساتھ ابھی 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. وجہ اس کی وہ کنگ میکر بنے ہوئے ترکی کے، جو چیز سعودی عرب اپنے آپ کو مانتا ہے، وہ بول رہا ہے، ترکی بول رہا ہے کہ جو ہے سو نہیں، ہم جو راجہ ہے، ہم بادشاہ ہے، ہماری سننا ہے تم کو. اگرچہ وہ کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی بھی بات تو حال حقیقت ہے، یہ تو ایک سچ ہے، کڑوا سچ ہے. بعض لوگوں کو پسند نہیں آئے گی بات، لیکن میں تو بولوں گا کہ جو ہے سو یعنی وہ کہہ رہا ہے اگرچہ تو بیٹھ کے جو ہے سو ٹیبل پہ حل کرنا ہے، ٹیبل پہ راستہ اس کا بیٹھ کے حل کرنے میں ہے. یہ کیونکہ ہم آپس میں اگرچہ لڑ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ میرا ایک یہ سوال ہے تمام ان لوگوں سے، تم لوگ بھی اپنے ان سے بات کرو، ذمہ داروں سے، کہ بیٹھ کے حل نکالا جائے. لوگ تو دشمن ممالک تو جو ہے سو یہ تماشا دیکھنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا بنتا، کس طریقے سے صلاح کی جائے، کیا چاہیے ترکی کو. وہ بیٹھ کے بات کرنے سے حل نکلے گا، طاقت استعمال کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بڑا چل رہا ہے بھائی، اور بڑے ہمارے گودی میڈیا کے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ حق کے نہیں دھونے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں. ان کے پاس ایک اور ایشو ملا ہے، ان کو یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جیسے ہی کلمہ پڑھیں گے پھر سارے ایک ہو جائیں گے، کیونکہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ ایک سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اس لیے تم لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپس میں کچھ بھی بول لیتے لیکن وقت پڑنے پہ سارے ایک ہو جاتے، سارے بھائی ایک ہو جاتے. کوئی بھائی کو بھائی سے الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کر سکتا، نہ کوئی طاقت اس کو موڑ سکتی ہے، نہ ان کے ارادے چینج کر سکتی ہے. یہ کہنا تھا. دوسری چیز یہ کہہ دوں میں، اس کے ساتھ GCC کے تمام ممالک، مثال کے طور پہ کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، دبئی ہے، یہ لوگ کھل کے کہہ دیے ہیں کہ ہم ترکی جو بول رہا ہے ہم ترکی کے ساتھ ہیں اور سعودیہ کے بھی ساتھ ہیں. ترکی جو بول رہا ہے وہ اس کا حق ہے، اور جو سعودیہ جو بول رہا ہے، کئی چیزوں میں سعودیہ کی زیادتی نظر آ رہی. کس کو؟ عرب دیشوں کو خود نظر آ رہی. بہرحال میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ مل بیٹھ کر یہ لوگ اپنا حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے دشمنوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے، دشمنوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے. ہم ایک طاقت بن کے رہنا چاہیے. ہم مسلمان قوم ہیں، ہم آپس میں اختلافات نہیں لا سکتے.
ہمارے دلوں کو صاف کرنا چاہیے اور اختلافات دور کر کے ایک بینچ پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. جو تمام ممالک مسلم ممالک ہے، مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہ لوگ کوشش بہت کر رہے ہیں، ایران ہے، یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نکل جائے اور دونوں آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل نکال لیں. یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہوگی اور اچھی بات ہوگی. اب رہی بات جو خوشیاں منا رہے ہیں، تم لوگوں کے وقتی گھنٹے 2 گھنٹے کے رہتے، اس کے بعد بہت بڑا غم آتا تم لوگوں کو. یہ ہوتے ہوئے آیا ہے. اس لیے رے درندوں، اس لیے رے پاکھنڈیوں، اس لیے نسلی حرام سالو، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل بھی وہ بھائی تھے، ہم آج بھی وہ بھائی ہیں. سارے بھائی کے ویسے رہیں گے انشاءاللہ. تو ایک دوسرے کے لیے ہم بنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، یہ ہمارے آپسی اختلافات ہیں، وہ دور ہو جائیں گے. تم لوگ نہ بیچ میں آنے کی ضرورت ہے، نہ تمہارا یہ خوشیاں جو منا رہے ہیں تم لوگ مناتے رہو. انشاءاللہ بہت جلد تم لوگوں کو غم زدہ ہونا ہے اور مایوس ہونا ہے، جو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تم لوگ. اور رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، منظم رہو، دعائیں کرو اللہ سے گڑ گڑا کے. اللہ ان ناپکاروں کو جو ہمارے اسلام سے اور مسلمانوں سے کنار رکھتے ہیں، میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے. یہ دعا کرو. اجازت دو اپنے بھائی کو بھی